اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ عروج تسبینہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، اور وہ ہار تسبینہ کو پہنا دیتا ہے اور تسبینہ ہار دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ نے اس پر کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے۔ عروج کہتا ہے میں صرف تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں پوری دنیا کے جواہرات بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر تسبینہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں کھانا لگاتی ہوں، اور وہ باہر آ کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور تسبینہ اس سے پوچھتی ہے کیا آپ نے خریدنے کے لیے جہاز دیکھ لیا؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے ہمیں اس معاملے میں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ وہیں الیاس کہتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے چال چلی ہے، سکندریہ کے تاجر بہت زیادہ رقم مانگ رہے ہیں۔ عروج کہتا ہے تم اس بارے میں پریشان مت ہو، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد عروج الیاس سے کہتا ہے کھانا ختم کرنے کے بعد ہمیں نکلنا ہوگا الیاس، ہمیں کچھ کام ہے۔ الیاس کہتا ہے ٹھیک ہے آغا رئیس۔ دوسری طرف سکرین پر دکھایا جاتا ہے یہاں جعفر سرائے میں موجود اپنے ایک آدمی سے کہتا ہے کیا تم نے سرائے پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے؟ جس کے جواب میں وہ آدمی کہتا ہے جی جناب، ہم نے مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے، اور وہ سفید داڑھی والا شخص سرائے کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایزابل وہاں سے گزرتی ہے تو جعفر اسے کہتا ہے تم نے مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ ابھی کرو۔ وہ اسے کہتی ہے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد جعفر خوشی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ آج یہاں موجود سب لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں ادا کروں گا، اور وہاں موجود لوگ یہ اعلان سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تسبینہ ایک سنار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں بابا عروج کی زوجہ ہوں، میرے خیال سے انہوں نے یہ ہار آپ سے خریدا ہے، لیکن میں اس ہار کو واپس کرنا چاہتی ہوں اگر ممکن ہو تو۔ سنار کہتا ہے کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اسے خریدنے کا ابھی ٹھیک وقت نہیں۔ سنار تسبینہ سے کہتا ہے تم وہ بازو بند بھی واپس کر سکتی ہو۔ بازو بند یہ کہہ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ رقم لے کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے۔ باہر آتے ہی اس کا سامنا عروج اور الیاس سے ہوتا ہے۔ عروج کہتا ہے تسبینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب میں کہتی ہے میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگ ایزابل کے پاس جا رہے ہیں، میں سنار کے پاس گئی تھی وہ ہار واپس کروانے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ رقم کو نیچے پھینکتے ہوئے غصے سے کہتی ہے یہ پیسے ملا لیں اور جہاز خرید لیں، اور اس ایزابل کے لیے جو بازو بند خریدا تھا اس کی رقم آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد عروج اور الیاس ایزابل کے پاس آ جاتے ہیں۔ اسی دوران جعفر بھی وہیں سرائے میں آ جاتا ہے۔ الیاس اور اس کے ساتھی انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایزابل کہتی ہے جیسے کہ یہاں ہونے والے کام کا اکثریتی حصہ جعفر اور اس کے ساتھی انجام دیتے ہیں۔ اب سیلانی کی طرف ایک سفر ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ایزابل کی یہ بات سن کر جعفر کہتا ہے میں یہ بھی سنبھال لوں گا، اور ہم لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ جعفر کی بات سن کر ایزابل کہتی ہے کہ میں اسی بارے میں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ سیلانی کا سفر بابا عروج کے سپرد ہے۔ یہ سن کر جعفر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے؟ سلویو نے خود مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کام مجھے دے گا۔ ایزابل کہتی ہے میں یہ کام اس کے حقدار کو دے رہی ہوں۔ جعفر کہتا ہے کہ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر الیاس اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد عروج کہتا ہے جعفر میرا صبر جواب دے رہا ہے، اور یہ طوفان تمہارے خون کے آخری قطرے سے ہی تھمے گا۔ جعفر کہتا ہے تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے یہ چوہے بلی کا کھیل تم کسی اور کے ساتھ کھیلنا، اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جعفر کے جانے کے بعد ایزابل کہتی ہے اب تو تم خوش ہونا بابا عروج۔ عروج کہتا ہے خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ پھر وہ الیاس سے کہتا ہے ساتھیوں کو تیار کرو، سفر کے لیے آج شام نکلنا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عروج ایک سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر ایزابیل بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کون سی بات تھی جو سرائے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ عروج کہتا ہے میں نے جو بات تم سے کرنی تھی وہ سرائے میں نہیں کرنے والی تھی۔ تم انیتا کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ اصل میں کون ہے؟ ایزابیل کہتی ہے صرف اتنا ہی جتنا سب جانتے ہیں، ایک بڑا تجارتی مرکز جس کے پیچھے امیر لوگوں کا ہاتھ ہے۔ عروج کہتا ہے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ عروج کہتا ہے ان لوگوں کی حقیقت کچھ اور ہی ہے اور ان کے مقاصد اس سے بڑھ کر ہیں۔ ایزابیل کہتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو عروج؟ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عروج کہتا ہے میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ایزابیل کہتی ہے مجھے بھی ان سے ایک مسئلہ ہے۔ عروج کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جس کے بعد تم اپنے ہدف تک پہنچ سکتی ہو۔ تمہارے بابا بھی انہی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں اکٹھے ہو کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ ایزابیل کہتی ہے میں تو اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہوں، مگر تم کسے بچانا چاہتی ہو؟ عروج کہتا ہے تمہارے بھائی جیسوں کو۔ میں بس ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ انہیں برباد کرنے کے لیے ہوگا۔ دوسری طرف شاہین جعفر سے کہتا ہے کہ تم تو عروج سے اپنے طریقے سے جان چھڑانا چاہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ تم بس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ جعفر کہتا ہے انیتا کا جہاز سلامت جانے والا ہے، کیا تم اس میں اپنے آدمیوں سے جو سامان میں کہوں رکھوا سکتے ہو؟ اس کے جواب میں شاہین کہتا ہے کام ہو جائے گا، لیکن تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جعفر کہتا ہے یہ مسئلہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، کیونکہ یہ مسئلہ اب زندگی اور موت کا بن چکا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ دسبینہ ایک سمندر کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ یہاں ایزابیل اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور سلویو اسے روک کر کہتا ہے جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ایزابیل کہتی ہے آپ تو شہر میں ہونے والی سب باتیں سنتے ہیں اور مجھے کیا پتا ان میں سے کتنی سچ ہیں اور کتنی جھوٹ۔ اس کے جواب میں سلویو کہتا ہے تم نے سلانک کا سفر عروج کے حوالے کر دیا ہے۔ ایزابیل کہتی ہے آپ نے صحیح سنا ہے، جس کے جواب میں سلویو کہتا ہے تم میرے حکم کے بغیر ایسا کیسے کر سکتے؟ یہ سن کر ایزابیل کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہو رہی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ سلویو کہتا ہے میں نے تمہیں بگاڑ دیا اور میں نے تمہیں وہ پیار دیا جو میں نے کبھی تمہارے بھائی کو بھی نہیں دیا، اسی لیے تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ ایزابیل کہتی ہے آپ نے مجھے پیار دیا، آپ نے مجھے وحشیوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے جن میں مجھے ایک بھیڑیا ملا جس نے کبھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ آج کے بعد میں عروج کو وہ سب دلواؤں گی جس کا وہ حقدار ہے۔ سلویو کہتا ہے تم آگ سے کھیل رہی ہو اور تمہیں خبر تک نہیں۔ ایزابیل کہتی ہے کہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے میرے بھائی کی طرح قیدی بنا کر آگے بھیج دیا جاتا، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ انیتا کی خاطر پیسے کمانے کے لیے مجھ پر تشدد کیا جاتا، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جو مجھے آج خطوط ملے ہیں وہ مجھے کبھی نہ ملتے۔ پھر وہ اسے خط دکھا کر کہتی ہے کہ اتنے سالوں سے آپ نے جو خط مجھ سے چھپایا تھا آج وہ مجھے مل گیا، اور میں اپنے بھائی کو ضرور بچاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس انیتا کا ہی مقابلہ کیوں نہ کرنا پڑے، اور آپ مجھے نہیں روک سکتے بابا۔ یہ سنتے ہی سلویو اسے ایک تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دسبینہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی نظر ایک خط پر پڑتی ہے جس کے اوپر پھول رکھا ہوتا ہے، اور وہ اسے اٹھا کر پڑھنے لگتی ہے۔ یہ خط عروج نے لکھا ہوتا ہے۔ عروج لکھتا ہے میری پیاری زوجہ دسبینہ، تم جو کہنا چاہتی تھی تم نے کہہ دیا، مگر میری بات نہیں سنی۔ جس بازو بند پر تمہیں غصہ ہے وہ صرف احسان کا بدلہ چکانے کے لیے شکریہ کے طور پر ہے، تمہارے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ تم میری زندگی میں اس شمالی ستارے کی طرح ہو جو روشنی دے کر راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور میرے دل کے تمام راستے صرف تمہاری منزل کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد دسبینہ رونے لگ جاتی۔ دوسری طرف عروج اپنی کشتی میں موجود ہوتا ہے اور اسے درویش کی باتیں یاد آنے لگتی، جب درویش کہہ رہا تھا کہ قلم کے ذریعے ہی ایک تلوار 1000 تلواروں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ قلم کی طاقت تلوار کی طاقت کو مکمل کرتی ہے، تو یاد رکھنا وقت تمہیں بلا رہا ہے۔ اور وہاں جعفر عروج کی کشتی میں چھپ کر کچھ سامان رکھوا رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے انہیں اچھی طرح لگا لو اور لمبا رکھنا تاکہ ہمیں بھاگنے کا وقت مل جائے۔ یہاں رات کو اپنی کشتی میں موجود سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم دوبارہ جناب پیترو کے سامنے خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، آج رات ہم سب اسرائیل بن جائیں گے، ہجر کو قتل کر کے وہ کتاب حاصل کرنی ہے۔ یہاں ہجر والوں کے سامنے ایک اور کشتی آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لٹیروں کی کشتی ہے،
ہزر زینب سے کہتا ہے کہ حمزہ کو لے کر اندر چلی جاؤ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اسحاق کہتا ہے کہ یہ دوبارہ آ رہے ہیں، یہ بغیرت اتنی مار کھا کر بھی نہیں سدھرے۔ سامنے والی کشتی میں رات کو اور اس کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پیٹرو جیل میں آ جاتا ہے جہاں ایک شخص کو باندھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سپاہی اس کے منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے تو یہ پوسیڈن ہوتا ہے، یعنی کہ انتوان ہوتا ہے۔ پیٹرو کہتا ہے یہ تو پوسیڈن ہے، میں نے سنا تھا کہ یہ تو مر گیا۔ پوسیڈن کہتا ہے میں نہیں مرا، مگر تم سب کو ایک ایک کر کے مار دوں گا۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔